باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المحال العقلی، یہ جو محال العقلی ہے تو اس اصطلاح کے دو استعمالات ہیں۔ ایک استعمال جو ہے بلا توسع ہے، اسٹرکٹ میننگ میں، وہ محال عقلی سے مراد ہے کہ جس کا معدوم ہونا تقاضا ہے عقل ہو، اور اگر وہ معدوم نہ ہو تو یہ خلاف عقل ہو، اور بلکہ اس سے لازم آئے کہ عقل ہی نہ ہو، تو یہ محال عقلی ہو گیا، اس کا امکان عقلی نہیں ہوتا۔ لیکن توسعاً یہ اس ممکن عقلی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو نہ صرف محال خبری نہ ہو بلکہ کسی نہ کسی محال عقلی جو بلا توسع معنی میں ہو اس کا یہ ملزوم ہو یا وہ اس کا لازم ہو، اور ممکن عقلی اور محال عقلی میں لزوم نے عقلی پر عقل کسی نہ کسی طرح دلالت کرے۔ مثلا کافر کا الجنہ میں جانا ممکن عقلی ہے، لیکن اس سے خلاف و عدل الباری لازم آتا ہے، تو اس لزوم پر عقل بھی دلالت کرتی ہے، تو اس کو بھی محال عقلی کہہ دیتے ہیں۔ مگر یہ محال عقلی اگر ان معنوں میں ہوگا کہ اس سے کہ ممکن عقلی سے جو محال عقلی لازم آ رہا ہے اس لزوم پر کسی نہ کسی طرح عقل دلالت کر رہی ہے، تو پھر اس کو ہم محال عقلی تو کہیں گے مگر وہ مقدور ہی رہے گا۔ تو اگر وہ محال عقلی بلا توسع معنی میں ہو تو تحت القدرہ نہیں ہوگا، اور اس کی سب سے بڑی مثال موت الباری ہے کہ موت علی اللہ محال، وہ غیر مقدور ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ محال عقلی ہے تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ محال ہے تو صرف محال ہی نہیں ہے بلکہ محال عقلی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل کی دلالت پائی گئی، اور پھر کہ ہم محال عقلی ہی نہیں بلکہ غیر مقدور ہے، تو کہ اور نہ صرف غیر و مقدور بلکہ غیر و مقدور الباری، تو باری تعالیٰ کی قدرت سے بھی اس کو خارج قرار دیا گیا، یعنی وہ باری تعالیٰ کی قدرت میں داخل نہیں ہے اور باری تعالیٰ کی قدرت سے خارج ہے۔ مثلا ایسا پتھر جو باری تعالیٰ کی قدرت سے زیادہ ہو جائے، یا موت الباری یہ محال عقلی ہے، شریک الباری نظیر الباری یہ محال عقلی ہے۔ تو محالات عقلیہ یا اجتماع نقیضین اور ارتفاع نقیضین، تو یہ ہم نے مثال دے دی ہے کیونکہ بعض دفعہ اور معنی بھی استعمال میں ایک لفظ آتا ہے، تو ایک اصطلاح جو ہے جب دو معنوں میں استعمال ہو رہی ہو تو کبھی کنفیوژن بھی ہو جاتی ہے۔ یہ ہم نے اس کے ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے، احتیاطاً ہم نے دکھا دیا۔ والسلام تمت۔